محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مسئلہ کشمیر۔ ایک مرتبہ کسی ملکہ نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے۔ اللہ نے کشمیر کو بہت قدرتی حسن دے رکھا ہے، اور اسی قدرتی حسن کی وجہ سے ہم سب کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ ہم کشمیر گھومنے جا سکیں۔ کشمیر جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی مشکل میں وہاں کے لوگ ہیں۔ اللہ وہاں کے لوگوں کی مشکلات حل فرمائے، آمین۔ کشمیری عوام پچھلے 70 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب سے انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تب سے لے کر آج تک ہندوستانی جو کشمیری ہیں، یعنی کہ جو ہندوستان میں رہنے والے کشمیری لوگ ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ انتہا پسند RSS کا ذہن رکھنے والے کئی ایک BJP پارٹی کے سیاسی رہنما یہ بیان دے چکے ہیں کہ کشمیریوں کی نسل بدل کر رکھ دیں گے۔ اب آپ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک کم ظرف ہیں اور نچلی سطح کی سوچ رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تھے تب سے مسئلہ کشمیر چلتا آ رہا ہے۔ اب تک اسی مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک میں 3 مرتبہ جنگ ہو چکی ہے، 1948 میں، 65 میں اور 71 میں بھی، اور 1999 میں بھی ہوئی تھی، تو یہ ٹوٹل 4 دفعہ ہو گئی۔ تو ہم اتنی دفعہ انڈیا سے کشمیر کی وجہ سے جنگ لڑ چکے ہیں۔ خیر، جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو اس میں 550 سے زائد چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جہاں راجہ، مہاراجہ اور شہزادے حکومت کرتے تھے، اور ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی ایک ملک کے ساتھ جڑ جائیں، اور وہ اپنا جغرافیہ مطلب کہ جغرافی اور مذہب مطلب ریلیجن مطلب کہ جغرافی اینڈ ریلیجن، جغرافیہ اور مذہب دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھائیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور اس وقت بھی آباد تھی، اور آج بھی وہاں پر مسلمان کثرت میں پائے جاتے ہیں، وہ وہاں کی میجورٹی پاپولیشن ہے۔ تو اس وقت بھی کشمیر میں بہت بڑی تعداد میں مسلم آباد تھے، اور ان کا جغرافیہ اور عوامی مذہب یعنی کہ جغرافی اینڈ جو پبلک ریلیجن تھا دونوں پاکستان کے ساتھ جڑنے کے لیے بہترین تھا۔ مگر بات اس وقت بگڑ گئی جب مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے فوجی مدد طلب کی تاکہ وہ مجاہدین سے اپنے اقتدار کو بچا سکیں۔ اس طرح سے انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہو گئی، اور انہوں نے جموں اور کشمیر پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک کشمیر ہی انڈیا اور پاکستان کے درمیان فسادات کی وجہ اور جڑ ہے، اور دونوں نیوکلیر پاور رکھنے والے ممالک ہیں، لیکن کشمیر کی وجہ سے کبھی بھی یہ نیوکلیر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اصل فساد کی جڑ ہے، اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا تب تک ہندوستان اور پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکیں، مگر وہ ناکام رہے۔ یہ طے پا چکا تھا کہ کشمیری عوام ووٹ کی مدد سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ اپنی ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں، مگر انڈیا نے آج تک وہاں ووٹ نہیں ہونے دیے، اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کشمیری عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی دور رکھا ہوا ہے۔ آپ کشمیر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے بارڈر چین، افغانستان سے لگتے ہیں، اور وہ روس کے بھی قریب ہے۔ اس کے علاوہ وہ انڈیا اور پاکستان کو جتنے بھی دریا سیراب کرتے ہیں تقریباً وہ سبھی کشمیر سے نکلتے ہیں، تو دونوں ممالک
کبھی بھی اپنے اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ جو ایگریکلچر ہے وہی منڈی کی ابتدا کرتا ہے۔ ایون کہ کیپٹلزم کے اندر بھی جو منڈی کی بیس ہے، ابتدا ہے، وہ ایگریکلچر ہی ہے۔ جب تک بیسک را میٹیریل، بیسک پروڈکشن نہیں ہوگی تب تک فیکٹریز بھی نہیں چل سکتی۔ تو بیسک را میٹیریل کی پروڈکشن کے لیے ہمیشہ پانی اہم ہے، اور پانی کس کے پاس ہے؟ وہ کشمیر کے پاس ہے۔ تو سفارتکاری یعنی کہ ڈپلومیسی مسئلہ کشمیر کو حل نہ کر سکی تو علاقائی اور عالمی طاقتیں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ 1948، 62 اور 65 میں جنگوں کے بعد کی کوشش کی گئی کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، یہ جو 1962 کی جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ چین اور ہندوستان کے درمیان ہوئی تھی۔ تو 1948 میں UN پوری طرح سے مسئلہ حل کرنے میں دلچسپی لے رہا تھا، مگر انڈیا نے کوئی لچک نہ دکھائی اور معاملات خراب ہو گئے۔ 1962 میں یعنی 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس میں بھی امریکہ اور برطانیہ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد روس ایک علاقائی طاقت یعنی کہ ریجنل پاور کے طور پر سامنے آیا، اور تاشقند میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، مگر انڈیا نے مشرقی پاکستان میں لگاتار مداخلت کی اور سازشیں جاری رکھیں اور 1971 کی جنگ بھی چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اور اس دن سے لے کر آج تک ہم نے انڈیا پر ٹرسٹ نہیں کیا، کیونکہ ایک طرف تو وہ ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے ملک کے ٹکڑے کرتا ہے۔ آج تک عالمی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کتنی بھی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سرد جنگ کے دشمن یعنی کہ کولڈ وار کے دنوں میں جو دشمن تھے، امریکہ اور سوویت یونین نے بھی مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی مگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ ماسکو اور واشنگٹن نے اپنی طرف سے امن و امان قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 1990 میں یعنی 1990 کی دہائی میں جب امریکہ سوویت یونین کو سرد جنگ میں شکست دے چکا تھا تو اس نے دوبارہ ایک مرتبہ انڈیا اور پاکستان کا رخ کیا تاکہ وہ دو نیوکلیئر پاور کے درمیان مسائل حل کر سکے۔ اس وقت تک دونوں نیوکلیئر پاور نہیں تھی، لیکن انٹیلیجنس کو یہ پتا تھا اور بہت سارے ممالک انٹیلیجنس کو یہ پتا تھا کہ دونوں ممالک نیوکلیئر ویپنز رکھتے ہیں اور کسی بھی وقت وہ ٹیسٹ کر کے نیوکلیئر پاور کا سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک پاکستان اعلانیہ نیوکلیئر طاقت نہیں تھا، مگر امریکہ جانتا تھا کہ وہ یہ طاقت اس کی ناک کے نیچے حاصل کر چکا ہے۔ سوویت یونین، امریکہ، چین کی کشمیر کو لے کر مختلف خارجہ پالیسی رہی ہے۔ شروع میں ان تینوں نے غیر جانبداری دکھائی مگر بعد میں اپنی ملکی مفادات، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی کشمیر پر پالیسی بنا لی۔ چین کی کشمیر کو لے کر خارجہ پالیسی تبدیل ہوتی رہتی ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج 1949 to 1960، جس میں چین نے مکمل غیر جانبداری دکھائی اور مکمل غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی اور یہ بیانیہ دیا کہ پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ اور امریکہ کی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک پرامن طریقے سے ووٹنگ کی مدد سے یا جو بھی میتھڈ ہے اس سے وہ اپنا مسائل حل کر لیں۔ لیکن دوسرا مرحلہ آتا ہے جب چین کی بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی 1962 میں، تو یہ 1960 سے 1970 کی پالیسی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں انڈیا اور چین کے درمیان 1962 میں جنگ ہوئی تھی، جس سے چین پاکستان کے بہت قریب آ گیا تھا اور مسئلہ کشمیر میں پاکستانی نقطہ نظر کی حمایت کرنے لگا تھا۔ اس دوران چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کشمیری لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے حق میں بات کرنے لگا۔ تیسرا سٹیج 1970 کے بعد کا ہے، جب ماؤ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے جو نئے لیڈر آئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے دنیا میں انٹرنیشنل بردرہڈ کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی اکنامکس کو سٹرونگ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو جب ان کی چائنا کی یہ پالیسی بنی تو وہ دوبارہ سے مسئلہ کشمیر پر غیر جانبدار ہو گیا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کارگل کے محاذ پر جنگ ہوئی اس میں بھی چین جو تھا وہ غیر جانبدار رہا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کسی حد تک امریکہ کے حق میں ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور سخت تعلقات پورے خطے کے لیے عالمی ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے انڈیا اور پاکستان کو آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ بات تو واضح ہے کہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمیں ملیٹنسی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اب ممالک کے پاس اتنی بڑی
آرمی ہے، اتنی زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کے عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن ان کی آرمی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے، تو وہ بھی مسئلہ کشمیر بھی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر جو ٹیریٹوریل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو جس کی وجہ سے ممالک کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اپنے دفاع پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی جیو پولیٹیکل لوکیشن دیکھیں تو ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے دنیا کی تجارت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم انڈیا کی منڈی کو دیکھ لیں، پھر اس کے درمیان انڈین اوشن کے ساتھ پھر گلف کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر ریڈ سی سے نہر سویز سے اگر ہم اوپر میڈیٹرینین کی طرف جائیں، تو اگر آپ اس ریجن کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکیں کہ کس حد تک یہاں سے تجارت ہوتی ہے، تو اگر ہم اپنے ٹیریٹوریل ایشوز کو اچھے طریقے سے حل کر لیں اور اکنامک گروتھ کی طرف جائیں، تو یہ ترقی یورپی یونین کی طرح ترقی کر سکتا ہے۔ ہاں، نیشنلزم تو ہر ملک میں آتا ہی رہتا ہے، ایک خاص وقفے کے بعد سارے کہتے ہیں نہیں ہمیں نیشنلسٹ ہونا چاہیے، اس کے پھر ایک خاص وقفے کے بعد سارے کہتے ہیں نہیں ہمیں مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، تو اس طرح سے معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو کشمیری لوگ ہیں وہ مسلسل جاہریت میں جی رہے ہیں۔ جو بھارتی پولیس ہے، بھارتی آرمی ہے، وہ وہاں کے نوجوانوں کو، بچوں کو ذلیل و رسوا کرتی ہے، جس سے میرے خیال سے کشمیری ان کے حق میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے اندر ایک ایسی ریزیلینس اور نفرت پیدا ہو جائے گی جو کہ انڈیا کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، جیسے یہ جو پکچر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایسی بہت ساری پکچرز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، ایون جو ہماری انٹیلیجنس سروس ہے اس کے پاس بھی ہوں گی، تو ان کے بڑے بڑے پوسٹر پینافلیکس بنا کر یورپین اینڈ ویسٹ میں، یعنی کہ کینیڈا، امریکہ اور یورپین ممالک میں اور آسٹریلیا میں، یہ جو کمبائن جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں، اس ویسٹ میں وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر چلانے چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ دنیا کو انڈیا کا یہ چہرہ جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو وہاں کے رحم دل لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کرنا سٹارٹ کریں گے، وہ اپنی حکومت کو پریشرائز کریں گے، اور جب ان کی حکومت پریشرائز ہوگی تو وہ پھر انڈین حکومت کو اور پاکستانی حکومت کو پریشرائز کریں گے، کہہ رہے یہ تو پاکستانی کر رہا ہے، تو وہاں پر پھر کشمیریوں کو ووٹ دینے کا حق مل جائے گا، تو پاکستان یہ سارے اقدامات کر سکتا ہے۔ تو جیسے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس بے دردی کے ساتھ بیچارے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی نسل بدل دیں گے، ہندو پنڈت یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے زنا کر کے بچے پیدا کریں گے جو کہ ہندو ہوں گے، تو آپ یہاں سے ان کی کم ظرفی، ان کی غیرت کی کمی اور ان کے باقی معاملات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ خیر، تو یہ آج کا لیکچر تھا، مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، جس میں جو عمران خان کے دور میں ابھی حال ہی میں جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آیا تھا وہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا، تو وہ سب پاکستانیوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یک طرفہ نظریہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور باقی اگر ہماری فورن ایمبیسی جو ایمبیسیز ہیں اور سفارت خانے ہیں ہمارے، وہاں پر ہم باقاعدہ کیمپین چلائیں، اور جس طرح ہم ٹی وی پر اشتہار چلاتے ہیں ویسا اگر ہم اپنا پیسہ لگا کر یا فنڈ ریز کر صرف 6 یا 7 مہینے کے لیے لگاتار بھی وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کر دیں کہ کس طرح سے انڈیا کشمیر میں مظالم چلا رہا ہے، تو ہمیں بہت ہی زیادہ انٹرنیشنل سپورٹ مل سکتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مسئلہ کشمیر حل کرے تاکہ ہم وہاں پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ملنے بھی جا سکیں اور وہاں پر سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آتی ہوگی۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک مفت کا چینل ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کی یا پی ایم ایس کی یا پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فیس نہیں، پے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ جو بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں جو کہ سلیبس بھی کمپلیٹ نہیں کرواتی اور اس طرح میپس وغیرہ دکھا کر بھی آپ کو نہیں پڑھاتی، تو آپ ان کے ساتھ یہ چینل کو شیئر کر سکتے ہیں، جس سے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جیسے درخت لگانا، مسجد میں پنکھا لگوا دینا صدقہ جاریہ ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں ہمارا کوئی بھی پروفٹ نہیں ہے، یہ ایک ویلفیئر چینل ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔